اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری سورۃ الانعام جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، جو مکی سورہ ہے اور جس کی 55 جو نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، اور اس کے رکوع 20 ہیں اور آیات اس کی اگر دیکھی جائیں تو 165 ہیں۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آغاز ہی اس سورہ کا اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ اب اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور اس نے زمین کو بھی پیدا کیا، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے بنائی اندھیرے، یعنی کہ وہ اندھیرے جو گمراہی اور جو اندھیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی اندھیرے، والنور، اور روشنی بھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ الظلمات جو ہے وہ جمع استعمال کیا، اور نور جو ہے وہ واحد کا لفظ استعمال کیا، وہ اس وجہ سے کہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، گمراہی بہت ساری ہیں، گمراہیاں انسان بہت ساری گمراہیوں کے طریقے ہیں، بہت ساری گمراہیوں کے راستے ہیں، لیکن نور جو روشنی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی خشیت ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ تو نور ہدایت ہے اور ظلمات جو ہے وہ گناہ ہے، گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے گمراہی کے لیے ہمارے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور یہاں پر نور جو ہدایت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ، ثم الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اپنے رب کا، یعدلون، اپنے رب کا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ کافر لوگ جو ہیں اپنے رب کو، اللہ کو، ہمارے رب کی یعنی کہ اللہ رب العزت کے برابر قرار دیتے ہیں، یعدلون، اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ کیسے قرار دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، اور تمام گمراہیاں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کس طرح سے کافر لوگ ہیں جو مجھے اپنے لوگوں، اپنے ان کے ساتھ شرکا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور مجھے ان کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تو کافر لوگ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ اور گمراہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین۔ اب اس آیت اس حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کی تخلیق کی مٹی سے۔ اس سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جن جن لوگوں کی تخلیق کی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جس غذا سے پلتے ہیں، وہ ساری کی ساری غذا جو ہے ہمیں مٹی سے ملتی ہے، زمین سے ملتی ہے۔ تو اس لیے بیسک جو ہے، وہ بیس جو ہے انسان کی تخلیق کی، وہ مٹی ہی ہے، یعنی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، پیدائش کے لیے، ہر چیز کے لیے مٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ارشاد ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت معین کیا، ثم قضى اجلا، وہ وقت کون سا ہے؟ وہ موت کا وقت ہے، کہ پہلے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر دیا، یعنی کہ قضا اجلا، وہ وقت مقرر ہو گیا موت کا، واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اب اگلا وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلا وقت جو مقرر کیا ہے، جو معین کر دیا، مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ وقت ہے قیامت کا دن۔ یعنی کہ اس کے بعد پہلا وقت اللہ تعالیٰ نے، پہلی بات اس میں 3 باتیں یہاں تک ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت، ثم قضا اجلا، کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا، اگلا وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کہہ رہی ہیں، وہ اجل مسمى، اب اگلا وقت اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ قیامت کا وقت ہے، عنده، اور اس کا علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ وقت اللہ ہی کے پاس ہے۔
ثم انتم تمترون، تو پھر تم کس طرح سے اس بات کو جھٹلاتے ہو؟ کس بات کو؟ قیامت کے وقت کو۔ کیونکہ کفار یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کس طرح سے واپس پیدا کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری تخلیق کی ہے اسی طرح سے ہمیں دوبارہ بھی وہ اٹھانے پر، دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ پھر سے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ ذات ہے جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ یعلم سرکم وجہرکم، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو بھی پوشیدہ ہے اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ ڈھکے چھپے ہوں چاہے وہ ظاہری ہوں، اللہ رب العزت ان سب کو، تمہاری ہر کمائی کو جاننے والا ہے، وہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا، اس آیت کے اندر جو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اس آیت کے اندر اہل سنت جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ پر ہے، یعنی اس کے علم اور خبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لیکن کچھ جو گمراہ فرقے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر، اللہ کو موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اس کا جو علم ہے یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم نے گھیر رکھا ہے ہر جگہ کو، یعنی کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو کچھ جو گمراہ لوگ ہیں، جو غلط عقائد رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی بات آتی ہے، اللہ کی طرف سے جب بھی حق اور سچ کی بات کتاب میں آتی ہے، قرآن میں آتی ہے، تو وہ اس بات سے منہ موڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلا دیا۔ کذبوا بالحق، یہ حق کی جو بات تھی، یہ جو قرآن تھا، جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو جلد ہی ان کو یہ خبر مل جائے گی، ان کو یہ معلوم ہو جائے گا، ان کو یہ خبر مل جائے گی کہ ما کانوا بہ یستہزئون، کہ وہ جس کو جھٹلا رہے تھے، جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جس قرآن کا، جن آیات کا، ان کا جھٹلانا ان کو کس خسارے میں ڈالے گا، ان کا جھٹلانا ان کو کس طرح سے تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ تو وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں، جس کو اللہ کی حق کی اور سچ کی باتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اور جھٹلا رہی ہیں، ان کو وہ جھٹلانا کس طرح سے عذاب الہی کا مرتکب، اللہ عذاب الہی کے اندر ڈال دے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عالم یرو کم اہلکنا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے کس طرح سے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، من قبلہم من قرن مکناہم، کہ تم سے پہلے کتنی ہی قومیں تھیں، میں نے ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ بستیاں اور وہ قومیں تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھیں اور وہ تم سے ذہانت میں بھی زیادہ تھیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے، ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے، تو تم تو ان جیسے انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہو اور تم تو ان جیسے طاقتور بھی نہیں ہو۔ فی الارض، زمین میں اللہ نے کتنی ہی قوموں کو
आद और समूद की कौमों को अल्लाह ताला ने कैसे उनको तबाह किया। वो कितने कदावत थे, कितने ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे कि वो जब पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाया करते थे, कशीदाकारी किया करते थे, तो ऐसा मालूम होता था जैसे यहाँ पर कभी पहाड़ थे ही नहीं। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जहानत अता की थी, तो वो अपनी जहानत और अपनी ताकत के बलबूते पर वो तकब्बुर का शिकार हो गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मालम नुमक्किन लकुम व अरसलना समा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई आसमान से, वो अरसल समा, और फिर हमने उनके ऊपर अलैहिम मिदरारा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने फिर उनको कुव्वत तो दी, उन बस्ती वालों को, और फिर हमने उनको उनके ऊपर बहुत सारी बारिशें बरसाई, मूसलाधार बारिशें बरसाई। वजअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने उनके लिए नहरें भी जारी की। और फिर जब उन लोगों ने फिर भी अल्लाह की बात नहीं सुनी, अल्लाह की बात से इनकारी हो गए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर हमने उनको हलाक किया। किस वजह से, किस सबब के तहत? उनके गुनाहों के सबब। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आखरीन। अल्लाह ताला ने उन कौमों को, उन बस्तियों को इसलिए तबाह किया क्योंकि वो गुनाहों में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उनके बाद दूसरी जमातों को, दूसरी कौमों को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। मिन बादिहिम क़रनन आखरीन, दूसरी कौमें अल्लाह ताला ले आया। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अगर हम कागज पर लिखा हुआ कोई नोश्ता, कोई तहरीर आपको दे दें, यानी कि कागज पर लिखी हुई तहरीर आपको दे दें, तो ये जो काफिर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि फिर वो उस कागज को अपने हाथों से जब छू लेंगे, और क्योंकि वो अल्लाह से लिखा हुआ आया है, तो उसके बावजूद वो क्या कहेंगे? लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहेंगे कि ये इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, ये तो एक खुला जादू है। इसके लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल हज्र में इरशाद फरमाते हैं कि वलौ फतहना अलैहिम बाबन, अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा, मिनस समाई, आसमान का अगर कोई दरवाजा उन पर खोल दें, फज़ल्लू फीही यारुजून, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो, और ये उसमें चढ़ने भी लग जाएं, लक़ालू, तो वो क्या कहेंगे? इन्नमा सुक्किरत अबसारना, कि हमारी आंखें तो चुंधिया सी गई हैं, हमारी आंखें तो चुंधिया गई हैं, उनको जैसे कि जादू हो गया है हमारी आंखों पर, बल्कि हमारी आंखें अबसारना बल नहनु कौमुम मस्हुरून, कि हमारी आंखें तो जादू ज़दा हैं। अगर वो अपनी आंखों से आसमान पर चढ़ जाएं, तो तब भी ये कौम यही कहेगी कि हमारी आंखें तो जो देख रही हैं, उन पर तो जादू किया गया है। तो अल्लाह ताला यही कह रही हैं यहाँ पर भी कि अगर ए नबी आप इनके सामने वो लिखा हुआ, लिखी हुई तहरीर भी ले आए, तो ये यही कहेंगे कि ये तो एक जादू है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह तूर में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि और अगर वो आसमान से गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लें आसमान का, तो कहेंगे कि ये तो तह बतह बादल है, ये आसमान का टुकड़ा नहीं है जो गिर रहा है, बल्कि ये तो बादल हैं। यानी अजाब इलाही का की कोई ना कोई ऐसी तोजीह या कोई ना कोई ऐसी बात वो बना लेंगे कि जिसमें मशीयत इलाही का कोई दखल इन्हें तस्लीम करना ना पड़े। अल्लाह की ताकत को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हर चीज को जादू से तशबीह देते हैं। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, अल्लाह ताला अब इरशाद फरमाते हैं कि, और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग यूं कहते हैं, वक़ालू, और ये लोग ये कहते हैं कि क्यों ना अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की एक फरिश्ते के ऊपर। वलो अंज़लना मलकन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं ये किताब एक फरिश्ते पर नाजिल कर देता, लकुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, तो फिर मैं अपना हुक्म तो नाजिल कर देता, लेकिन फिर ये मोहलत ना दिए जाते, फिर उसके बाद ये हुज्जतें ये करते कि फरिश्ते को क्या मालूम कि हमारे एहसासात और जज्बात क्या हैं। फरिश्ते तो वैसे भी गुनाहों से पाक होते हैं। तो फिर लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तो मैं ये किताब फरिश्ते पर नाजिल कर देता, तो फिर मैं उनको मोहलत ना देता,
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی آدمی ہی بناتے ہیں، اور ہمارے اس فعل سے بھی پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں، جو اب یہ شبہ کر رہے ہیں، تب بھی یہ وہی شبہ کرتے۔ فرشتے کو بھی یہ وہی شبہات میں ڈالتے کہ یہ فرشتہ ہے، وہ اس کی بات بھی نہ مانتے۔ تو No جنہوں نے power. نہیں مانا انہوں نے ہرگز ہرگز نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت میں وَلَا قَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور واقعی وَلَا قَدِ اسْتُهْزِئُوا کہ مذاق اڑایا آپ سے پہلے بھی بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا ان لوگوں نے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا، ما کانوا بہ یستہزئون تو جنہوں نے ان نبیوں کا مذاق کیا تھا، ان رسولوں کا مذاق کیا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا۔ کس سبب گھیر لیا؟ ان کے مذاق اڑانے کے سبب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان سب لوگوں کو گھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب جب دینا چاہتا ہے تو وہ بڑا سخت عذاب دیتا ہے۔